دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے معلوم کر لو کہ تم جس سے دین حاصل کر رہے ہو وہ کہیں گمراہ تو نہیں ہے، کہ اس کے عقیدے کے اندر خرابی تو نہیں ہے. کیونکہ جب بندہ بدعقیدہ سے علم حاصل کرتا، چاہے قرآن کا علم حاصل کرے چاہے حدیث کا علم حاصل کرے، آخر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کا بھی ایمان غارت ہو کر کے رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا ہے نا جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے اس کا ترجمہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. آپ کو تو نہیں پتا ہے جو ترجمہ کرنے کے بعد میں تشریح کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. آپ کو یہ تو نہیں معلوم ہو پائے گا کہ وہ جو مفہوم بتا رہا ہے آیت کا اور حدیث کا، یہ آیت اور حدیث کس کے بارے میں ہے، وہ کس کے بارے میں ہے اور کس کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کا تو آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے. لوگ کہتے ہیں وہ حدیث نمبر کے ساتھ میں بتاتے ہیں کہ بخاری شریف کی فلاں نمبر فلاں حدیث کے اندر یہ ہے، تو میں کہتا ہوں وہ ایک حدیث بتاتے ہیں نا، ایک حدیث بتائیں گے لیکن دوسری حدیث تو چھپا کر کے رکھ لیں گے. مثال کے طور پر کوئی واقعہ پیش آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے بیر معونہ کے اندر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اس حدیث پاک کو بتا دیں گے کہ بلا جگہ صحیح حدیث پاک اتنے نمبر حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تھا اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. میرے آقا کو اگر علم غیب ہوتا تو پہلے سے نہیں بھیجتے، کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو صحابہ کو شہید ہونے کے لیے تھوڑی بھیجتے نا. میرے آقا کو علم غیب نہیں تھا اسی لیے تو بھیج دیا، دیکھو فلاں حدیث کے اندر موجود ہے. یہ ایک حدیث بتا دی اور اس کے بعد میں جو 50 حدیثیں میرے آقا کے علم غیب کو ثابت کرنے والی ہیں وہ تو انہوں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی نا. تو اس طرح وہ حدیث نمبر تو بتائیں گے لیکن جو دوسری اہل سنت کی تائید میں حدیث ہے ان کو تو آپ سے چھپا کے رکھیں گے.